السلام علیکم میرے پیارے سامعین و ناظرین اور دیگر دوستوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے طہارت اور اس کے آداب۔ آئیے اب پڑھتے ہیں آج کا ٹاپک۔ تہذیب اور شائستگی کی باتوں میں سب سے اہم چیز طہارت اور پاکی ہے۔ گو کہ اسلام ایک ایسے ملک میں ظاہر ہوا جہاں پانی نسبتاً بہت کم تھا، پھر بھی اس نے بعض خاص حالات میں غسل کرنا فرض قرار دیا۔ زن و شوہر کی ہم بستری کے بعد جب تک دونوں غسل نہ کرے نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ جمعے کے دن نماز سے پہلے کا حکم دیا گیا کہ لوگ پاک و صاف اور نہا دھو کر جماعت میں شریک ہوں، تاکہ کسی کی گندگی اور بدبو کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو اور پورا مجمع پاکی اور صفائی کی تصویر ہو۔ قضائے حاجت اور پیشاب کے استنجا اور عضو خاص و مقام خاص سے گندگی کو دور کرنا ضروری ٹھہرایا گیا۔ اسی طہارت کی پابندی اور دلوں میں طہارت کا خیال پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے سکھائے گئے۔ مثلاً نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو جب تک 3 بار ہاتھ نہ دھو لے اس کو پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ سوتے میں معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم کو اپنے جسم کے ہر عضو کی طہارت کا سوتے جاگتے ہر حالت میں خیال رکھنا چاہیے۔ سونے میں کسی خواب کی وجہ سے بھی اگر انسان ناپاک ہو جائے تو نہانا ضروری قرار دیا گیا۔ نمبر 2، دانتوں کی صفائی، جو بہت سی گندگیوں اور بیماریوں کی جڑ ہے، ضروری بتلائی۔ مسواک کرنا سنت ٹھہرایا۔ ایک دفعہ کچھ مسلمان حاضر ہوئے جن کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے زرد تھے، تو فرمایا، تمہارے دانت زرد کیوں دیکھ رہا ہوں، مسواک کیا کرو۔ نمبر 3، عام راستوں اور درختوں کے سائے میں قضائے حاجت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ راستہ چلنے والوں اور درخت کے سائے میں بیٹھنے والے مسافروں کو اس نجاست اور گندگی سے تکلیف نہ ہو۔ نمبر 4، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کر کے پھر اس میں غسل کرنا جائز نہیں۔ ایسے ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جنوب کو چاہیے کہ اس سے پانی لے کر غسل کرے، کیونکہ ہماری تھوڑی سی سہل پسندی سے وہ پانی دوسروں کے لیے ناپاک یا قابل کراہت بلکہ عام حالت میں خود اسی کی طبیعت کے لیے گھن پیدا کرے گا۔ اوپر عبارت میں چند الفاظ ہیں جن کے معنی یہ ہے۔ جنابت کہتے ہیں کہ انسان خواب میں ناپاک ہو جائے، اور جنب وہ ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان کا منی نکل جانا، اور سہل پسندی، سہل کا مطلب ہے آسان، مشکل کو ختم کر کے آسان بنانا۔ سہل پسندی سے مراد ہے آسان پسند، آرام پسند۔ نمبر 5، عام طور سے بلا ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6،
پیشاب نرم زمین پر کرنا چاہیے کیونکہ سخت زمین سے پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر جسم پر پڑ سکتی ہے۔ نمبر 7، غسل خانے کی فرش پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جب وہ کچی ہو۔ نمبر 8، بول و براز کے بعد استنجا کرنا چاہیے۔ ڈھیلے یا کسی اور پاک و جاذب چیز سے صفائی کے بعد پانی سے دھو لینا اچھا ہے۔ استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے، اس میں دانا ہاتھ نہ لگایا جائے۔ نمبر 9، طہارت کے بعد پانی کے علاوہ مٹی، صابن سے بھی ہاتھ دھونا چاہیے۔ نمبر 10، ہفتے میں ایک روز ہر مسلمان پر غسل کرنا، کپڑے بدلنا، عطر اور تیل لگانا مستحسن ہے۔ نمبر 11، جمعے کے علاوہ عام حالات میں بھی انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ چنانچہ ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں تو فرمایا اس کے پاس بالوں کے ہموار کرنے کا سامان نہ تھا۔ ایک دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس کو پانی نہیں ملتا تھا جس سے وہ اپنے کپڑے دھو لیتا۔ یہ چند نکات ہیں جو طہارت اور پاکی کے اہمیت کو بیان کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنائیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لازمی شیئر، لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے دیگر دوست احباب اس سے مستفید ہو سکیں۔